بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مکتوب نمبر 53 پارٹ 3۔ یہ مکتوب لمبا ہونے کی وجہ سے مختلف پارٹ میں کر رہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مشورہ میں کسی بخیل کو شریک نہ کر دینا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، اور نہ کسی لال سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سج دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ نے بدگمانی ان سب میں شریک ہے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بدکاروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصات میں سے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ گاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ کوئی ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر و رائے میں اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کی مثل ہوں گے، مگر ان کی طرح گناہ گاروں کے گناہوں کی گراں باریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو، نہ کسی گناہ گار کا اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہو۔ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا اور یہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے، اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط ضبط نہ رکھیں گے۔ انہی کو تم خلوت و جلوت میں اپنے مصاحب خاص ٹھہرانا، پھر تمہارے نزدیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں کہ جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہو۔ پرہیزگاروں اور استباذوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل سے قریب کر دیتی ہے، اور تمہارے نزدیک نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہ ہوں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا۔ اس شخص کو اس کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کی بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جب کہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پر بوجھ نہ لادے، اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہو۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن و سلوک سے تمہیں رعایا پر پورا اعتبار ہو سکے، کیونکہ یہ اعتبار تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا، اور سب سے زیادہ تمہارے اعتماد کے وہ مستحق ہوں گے
جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو، اور سب سے زیادہ بے اعتمادی کے مستحق وہ ہوں گے جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا ہو۔ اور دیکھو، اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا کہ جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں، اور جس سے اتحاد و یکجہتی پیدا اور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو تمہارے طریقے کو کچھ ضرر پہنچائیں۔ اگر ایسا کیا تو نیک روشن کے قائم کر جانے والوں کو ثواب تو ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کرنے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اور اپنے شہروں کی اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہیں، تو علماء اور حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔